سوال کا تناظر جو ہے جو عام طور پہ بات کی جاتی ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ عروض کی ضرورت نہیں ہے یا یہ وہ تو ہے ہی ظاہر ہے. آپ کسی نہ کسی آہنگ پر تو آپ کچھ نہ کچھ کہیں گے نا, جی اور اس کو ناپنے کا کوئی پیمانہ بھی ہوگا. مطلب اس کا یہ تھا کہ اردو میں جو عروض رائج ہے اس کے جو اصول ہیں وہ اتنے زیادہ سخت ہیں, یہ اتنے کڑے ہیں, یہ اتنی خفیف حرکات پر بھی وہ گرفت کرتا ہے ہاں جی کہ بالکل اس کی نسبت ہمارے جو اور مقامی اوزان ہیں مثلا مقامی زبانوں کے ٹھیک یا دیگر غیر ملکی زبانوں کے, جی ہاں ان میں گنجائشیں نسبتاً زیادہ ہیں. زیادہ ٹھیک؟ جی جی تو یہ کہنے کا مطلب تھا کہ کیا یعنی اردو میں شاعری کرنے کے لیے جو کچھ اور عروض بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں, جیسے ہاں ابھی آپ نے خود یہ بات کی جی اکیلی بالکل بستیاں والی, جی جی کہ اگر کچھ شاعر جو ہیں وہ ان سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ اور ابعاد جو ہے وہ دریافت کرتے ہیں, تو اس میں بھی تو ایک ایسی یہ بات موجود ہے نا جی جی کہ کچھ. اچھا ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ یعنی 19 بحریں ہیں اور ان کے کچھ اوزان ہیں اور وہی چل رہے ہیں, جی جی تو آپ لفظ بھی منتخب کر لیتے ہیں کہ اس بحر میں یہ لفظ آ سکتا ہے, ہوں اس بحر میں یہ لفظ آ سکتے ہیں. اب دیکھیں نا بہت سے قافیے ایسے ہیں جو ایک بحر میں آتے ہیں دوسرے میں نہیں دوسرے آتے, میں نہیں آتے. ہاں وہ بالکل قافیے تو ہیں, جی جی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عروض کی وجہ سے نہیں آ رہے. نہیں آ رہے. جی ہاں تو اگر کوئی گنجائش اس طرح کی پیدا ہو جائے کہ تھوڑی سی اس کی جو باریکی ہے یا سختی ہے, جو زیادہ پیچ کسے ہوئے ہیں, ان عروض کے ان پیمانوں کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن کچھ دوسرے پیمانے تو اختیار کیے جا سکتے ہیں. جی ہاں. تو اس حوالے سے فرمائیے. اچھا اس میں دیکھیں میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں رباعی کی. رباعی کی ایک بیر ہے جو فعلاً فعلاً پہ جی ہاں مشتمل ہے. ایسے اب فعلاً کا آپ جانتے ہیں کہ ہندی سے بھی اس کا ہے تعلق, جی ہاں اور عربی جی ہاں فارسی یا ہمارا اردو عروض اس سے بھی اس کا ایک جی ہاں تعلق ہے. وہاں پوری بحریں موجود ہیں ہمارے یہاں ادھر بھی اور ہندی میں. جی ہاں تو اس میں بہت لچک ہے, اور ہماری جو مقامی زبانیں ہیں زیادہ تر اسی پیٹرن پہ چلتی ہیں. تو وہاں انہوں نے بڑی گنجائشیں نکالی ہیں. جیسے دوہے کی بیر پہ آپ سے ایک مرتبہ بات بھی ہوئی. جی دوہے کی بیر دیکھ لیں آپ, اس کے کتنے آہنگ, پھر اس ایک بیر سے کتنے آہنگ نکلے. جی ہاں تو کرنے والوں نے کام بہت کیا ہے اور اس پہ بہت کام ہو سکتا ہے. ابھی جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ عروض کی جکڑ بندیاں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن عروض آپ کو یہ تو منع نہیں کرتا کہ آپ اس میں کوئی وسعت نہ لائیں جی ظاہر ہے یا نئے راستے نہ نکالیں. ایسے. تو بنیادی تو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, بنیادی ڈھانچہ موجود ہے. اس پہ آپ 10 منزلیں تعمیر کریں ایسے. تو اس میں تو کوئی منع تو نہیں کرتا. لیکن ظاہر ہے یہ وہی کر سکے گا جو جی جو ہاں, جانتا ہے. جو جانتا ہے, جو جانتا ہے. دیکھیں تجربہ کرنے کے لیے ضروری ہے, نئی چیز نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ کہ آپ موجود کو چیز پہلی کا چیزوں کا پتہ ہو. بالکل. ابھی دیکھیں مائکروسافٹ والوں نے بڑے بڑے لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں ایک آئیڈیا دیں. ہاں آئیڈیا تو وہی آدمی دے سکتا ہے نا کہ جس کو پتہ ہو کہ یہ چیز ہاں اس پہلے سے کیا موجود نہیں ہے. ایسے. اگر وہ ایسا آئیڈیا دے جو پہلے ہی موجود ہو ہاں. تو پھر تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی. چلیے اس پہ آپ فرمائیے. ظاہر ہے آپ کا علم جو ہے وہ باریکی کا ہے اس عروض کے معاملے میں. تو جیسی گنجائش مثلا ایک ہی بحر جو ہے اس کی رباعی کی, اس کے مختلف اوزان ہیں, جی جی تو ہم ایک ہی رباعی میں وہ جتنے اوزان ہیں وہ سارے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی جی یعنی وہ اتنی ویریشن کی گنجائش ہے. جی جی بالکل. تو غزل کے لیے باقی جو بحریں استعمال ہوتی ہیں جن کو ہم رجز ہے یا جو طویل ہے یا جو جتنی بھی بحریں ہیں, ان میں اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہے کہ ان میں ہم کوئی گنجائشیں نکال سکیں یا گنجائشیں استعمال کر سکیں. دیکھیں ہم صرف رباعی میں یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ سب کچھ جائز ہے اور باقیوں میں نہیں ہے؟ رباعی کا پیٹرن ذرا مختلف ہے. دیکھیں نا وہاں ہمارے پاس انہوں نے آلریڈی 24 بحریں مختص کی ہوئی ہیں. انہوں نے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمارے علماء نے جس نے بھی کی. ظاہر ہے سوال یہی ہے کہ کیا اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم غزل میں اس طرح کی کوئی گنجائش تلاش کر لیں؟ غزل میں میرے خیال میں اس طرح کی گنجائش فی الوقت مجھے امکان تو خیر رہتے ہیں, امکان کو تو رد نہیں کیا جا سکتا, لیکن چونکہ ہمارا جو عروض ہے اس میں جو مختلف بحریں ہیں, دیکھیں بعض ارکانوں کا آپس میں اختلاط بھی جائز نہیں ہے. کسی بیر میں کوئی رکن ہے تو وہ آپ دوسری بیر میں نہیں لے جا سکتے نا. وہ اگر آپ کریں گے تو وہ ردم ٹوٹ جائے گا. تو غزل میں اب آپ دیکھیں میں نے بھی اور دوستوں نے بھی رباعی کی بحر میں غزلیں کہی ہیں, لیکن جب ہم رباعی کی بحر میں غزل کہتے ہیں تو پھر ہم ایک ہی بحر مختص کرتے ہیں, دوسری بحر میں نہیں جاتے ہم. حالانکہ وہ ردم
ردم تو رہتا ہے، وہی آہنگ تو وہی رہتا ہے جی نا. ہاں عروضی آہنگ میں جی اس کو جی کہتا ہوں، پتہ جی نہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. عروضی آہنگ کہتا ہوں. وہ ربائی کی. تو تھوڑا تھوڑا گلا تو گھونٹ رہا ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو اسی تک رہنا پڑتا ہے. ہاں جی دیکھیں نا، ربائی بھی تو انہی عروج کے تحت ہے نا، جی ہاں تو تھوڑا سا سانس لینے کی اجازت وہ آپ کو دیتی ہے دیتی کہ ہے. اگر آپ یہ لفظ اس بحر میں وزن میں نہیں آ رہا ہاں تو آپ دوسرا وزن اختیار کر کے اس لفظ کو استعمال کر سکتے کر ہیں. سکتے. لیکن غزل میں اگر آپ جائیں گے تو آپ ہاں کو بحر بدلنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو لفظ بدلنا پڑے گا. لفظ بدلنا پڑے گا. تو اس کا مطلب ہے تھوڑی سی سانس تو بند ہوتا ہے. لیکن دیکھیں سانس بند ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اب غالب کی آپ نے مثال دی تو وہ تو کہتا ہے کہ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے روا اور جی ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل. تو وہ تو ٹھیک ہے کہ ہاں آپ ظاہر ہے اب تنگ ہوں گے تو آپ زیادہ اختراع کی طرف جائیں گے، وہ ایک ہاں ظاہر ہے قادر الکلام آدمی کی بات ہے. اور بالکل. لیکن جو عمومی ہے معاملہ اس میں تو تھوڑا تھوڑا ہے نہیں. نہیں دیکھیں اس میں گزارش یہ ہے کہ پابندی جو ہوتی ہے وہ ایک آزادی کا نام ہے. ٹھیک میرے دیکھیں جو آزاد معاشرے ہیں، آزاد معاشرے کو دیکھ لیں. آزاد معاشرے میں کیا ہے؟ قانون کی پابندی ہے اور ہر آدمی سکون سے ہے. جی ہمارے معاشرے میں قانون کی پابندی نہیں ہے جی تو ایک افراتفری اور انتشار ہے. تو میرے نزدیک جو پابندی ہوتی ہے، جو اصول ہوتے ہیں، جو قانون ہوتے ہیں، وہ آپ کی آزادی کے ضامن ہوتے ہیں. یہ بالکل صحیح بات. تو اگر آپ قانون سے انحراف قانون کرو. سے انحراف کریں، اس سے باہر نکل جائیں، تو یہ کوئی ایسن چیز نہیں ہوگی. لیکن جب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ قانون سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جی جی تو قانون میں اگر تھوڑی سی گنجائش پیدا کر دیں. قانون میں گنجائشیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے، اس پہ کام کرنے کے لیے نا بہت بڑا دماغ چاہیے. ٹھیک ہے. وہ تخلیقی بھی ہو، تحقیقی بھی ہو، اور اس میں یعنی اختراع کرنے کی ایک صلاحیت بھی موجود ہو. یہ جو بھی آپ نے بات کی تھی نا، یہ بہت اہم تھی کہ جو آدمی عروج کی طرف جاتا ہے یا جی اس کو علم کے طور پر سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو طے ہے کہ شاعر کو اس کی ضرورت نہیں ہے، جی لیکن جو نقاد ہے یا جو پرکھنے والا ہے اس کو تو اس کی ضرورت ہے نا. ضرورت ہے. تو جی اس کو ضرورت ہے، جب وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے یا اس پہ سے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اسے عروجیہ کہہ دیتے ہیں جی جی اور اس کو متون کرتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی آپ عروج کی طرف جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نکل رہے ہیں دائرے سے. دائرے سے نکلتے ہیں. تو جب وہ اس پہ کام ہی نہیں کرے گا تو نئی بحر یا نیا نہیں آہنگ آئے وہ گی، کہاں سے نیا دریافت کر آہنگ کے لائے دریافت گا. نہیں ہوگی. ابھی دیکھیں پنجابی میں مثلاً بولی کو لے لیں آپ. بولی کا جو آہنگ ہے، جی جو ردم ہے، جو اس کے اوزان ہے، وہ کتنے شاندار ہے. جی لیکن ابھی دیکھیں اس میں پنجابی میں کیسی کیسی بولیاں ہیں، لیکن ان سب کا پیٹرن ایک ہی ہے. جی تو اگر آپ اس سے باہر قدم رکھیں گے تو وہ شاید بہت اچھی چیز آپ کہہ لیں، لیکن وہ بولی نہیں ہوگی. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے مختلف لفظوں کو کھپانے کی گنجائش اس پیٹرن کے اندر موجود ہے. اس پیٹرن کے اندر ہاں موجود ہے. تھوڑی سی تھوڑا ڈھیلا ہے نا پیٹرن. جی جی اور بالکل دیکھنا ٹھیک ہے. لباس ہے نا، ہاں دونوں لباس ہی ہوتے ہیں. جی جی بالکل. اگر آپ بہت چست لباس پہنتے ہیں تو وہ آپ کو حرکات و سکنات نہیں کی اجازت نہیں لیکن میں دیتا. یہ عرض کر رہا ہوں کہ بولی کی مثال میں نے اس جی لیے جی دی کہ ہماری جو مقامی اصناف ہیں ان میں بڑی گنجائش ہے. یہ بات اس میں بہت سے ردم ہیں، ایک ردم سے دوسرا ایک ردم پھوٹ رہا ہے، پھر اس سے آگے ایک اور ردم. تو یہ کام ہم اردو میں بھی کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں کچھ تجربات ہوئے بھی ہیں. آپ نے بھی ایک غزل کہی ہے، تو گنجائش تو موجود ہے، امکان بھی موجود ہے، کام کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح آئیں. ہمارے یہاں ابھی کچھ دوست ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، تو لیکن اس کے لیے ظاہر ہے پھر وہ ایک مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. جی جی صحیح ہے. عروض سے ظاہر اتنا ایک علم ہے ہاں جی ہاں. اور وہ مسلمہ علم ہے، اس کے اصول طے ہیں، تو اس میں آپ امکان کو رد نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کچھ کریں گے تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوگی، اور وہ اس اختراعی ذہن کی ضرورت ہوگی جو اس بنیادی ڈھانچے میں رہ کے اس پہ کوئی وسعت پیدا کرے یا اس میں کوئی نئی چیز سامنے لائے. بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھی گفتگو ہوئی. خلاصہ جو احمد صاحب نے بات کی ہے اس کا یہ ہے کہ دونوں طرف گنجائشیں نکالی جا سکتی ہیں. ایک گنجائش اس طرف کو ہے کہ آپ جو موجود عروج ہے اس وقت رائج اردو کا، اس میں ربائی کی طرز پر کچھ گنجائش نکالنے کی کوشش کریں، لیکن ظاہر ہے اس میں علماء درکار ہیں. دوسرا صورت یہ ہے کہ آپ مقامی زبانوں سے عروج لے کر اردو میں اس پر شاعری کریں، تو اس پر بھی پیمانے بنائے جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ گنجائشیں موجود ہیں، اختراع کی جو میدان ہیں وہ موجود ہیں، محنت کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.